الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الأمر يومئذ لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر اول پڑیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں شق ہو جائیں گی الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی آیتیں اس سے پہلے والی صورت میں گزر چکی ہیں، وہاں پر تھوڑے سے الفاظ کا رد و بدل تھا۔ اس سے پہلے نجوم آیا تھا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور یہاں پر آیا ہے کواکب انتثرت۔ نجم کہتے ہیں چھوٹے ستارے کو اور کوکب کہتے ہیں بڑے ستارے کو۔ یہ جو ہم لوگ سورج دیکھ رہے ہیں نہیں، یہ سورج سے بھی 4 گنا جو ہوتا ہے وہ ستارہ ہوتا ہے کوکب۔ تو جب کوکب یعنی بڑا ستارہ جھڑ جائیں گے، بڑے چھوٹے جو چھوٹے پھوٹ کر گریں گے، لیکن بڑے بڑے ستارے بھی اپنی شان آن بان شان سب کھو بیٹھیں گے اور سب کے سب ایسے جھڑیں گے، ایسے گریں گے جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو باریک باریک ستارے باریک باریک بیل پٹے لیڈیز کپڑوں میں لگے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو آپ کپڑا اٹھائیے پھر ٹانگیے تو اس میں کتنے جھڑتے ہیں۔ اس طرح کی حالت قیامت کے دن ان ستاروں کی ہوگی جو کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ اس سے پہلے آئی تھی آیت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جب سمندر پھٹ جائیں گے، یہاں ابل پڑیں گے، یعنی سمندر سارے کے سارے سمندر ایک ہو جائیں گے۔ دریا اور سمندر وہ سب ایک ہوں گے، دریا کی روانی بھی ختم، دریا کی مٹھاس بھی ختم ہو جائے گی، اس کی روانی بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ سارے ستارے اور سارے نجم وہ سب سمندر میں گریں گے، اور وہ سمندر دنیا کے سارے سمندر ایک ہو جائیں گے، چاہے وہ دریائے شور ہو، دریائے نیل ہو، جتنے بھی سمندر ہیں بڑے کے بڑے سارے سمندر ایک ہو جائیں گے، اور وہ جو ستارے اور سورج گریں گے تو اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اس کے پانی اس آگ کی شکل اختیار کر لیں گے اور آگ کی طرح بالکل ہو جائیں گے، آگ کا بڑے آسمان چھوتا ہوا شعلہ رہے گا وہ۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں شق ہو جائیں گی، یعنی اتنی سب سے بڑی شاندار اور سب سے زیادہ طاقتور چیز آسمان ہے، اور پھر ستارہ ہے، اور پھر سمندر ہے، یہ 3 سب سے زیادہ جاندار اور سب سے زیادہ مضبوط چیزیں ہیں کائنات کی۔ اور قبر تو بنائی جاتی ہے، لیکن وہ قبر نامعلوم کتنی مرتبہ بنائی گئی کہ اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ قبر اندر سے پوری جب اٹھے گی اور پوری الٹ پلٹ ہوگی، تو الٹ پلٹ ہونے کے بعد یہ اللہ نے قبر کے بے جان ہونے کی جاندار چیزیں بھی برباد ہوں گی اس دن، ادھر سے ادھر ہوں گی، اور بے جان چیز جو قبر ہے، یعنی جس کو آپ نے ایک کھڈے کے طور پر آپ سمجھتے تھے کھڈا تھا، لیکن وہ بھی جب شک ہوگی تو اس کے اندر سے نامعلوم کتنے، بلکہ بعد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک قبر سے 70 ہزار مردے نکلیں گے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت جان لے گا انسان اس نے کیا پیچھے چھوڑا ہے اور کیا آگے بھیجا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے چھوڑا کیا ہے، یعنی جو برے اعمال کیے اس کا نتیجہ اس کو مل جائے گا، اور جو اچھے عمل کیا اس کا ثواب، اس کا بدلہ، بہترین بدلہ، اس کی جزا اس کو ملے گی۔ دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے، بعض مفسرین نے، کہ انسان، حضور نے فرمایا جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے دنیا میں
تو اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کے پیچھے اچھا عمل کرتے چلے جائیں گے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور مثال کے طور پر جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ السلام ایک عصا پر ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے تھے تو ایک انصاری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا۔ اب قیامت تک جتنے مسجدوں میں ممبر بنیں گے اس ممبر بننے کا ثواب اس انصاری عورت کے نامہ اعمال میں بھی جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کی مثال لیجیے، اخیر کی مثال لے لیجیے آپ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اب اللہ ہی جانے اس دارالعلوم کے پیچھے کتنے دارالعلوم پوری دنیا میں بنے۔ تو جتنے دارالعلوم بنے ان سب دارالعلوموں کے میں جتنے بچے حافظ، عالم، مفتی، قاری بنیں گے ان سب کے نامہ اعمال کے برابر حضرت نانوتوی کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ پھر ان علماء کے ذریعے سے جتنا خیر پھیلے گا، جتنے نمازی بنیں گے، جتنے لوگ داڑھی رکھا ہوگا، جو لوگ فجر کے پابند ہوئے ہوں گے، جنہوں نے بیجا رسومات ختم چھوڑا ہوگا، جنہوں نے حرام چھوڑا ہوگا، جنہوں نے جو بھی نیک عمل کیا یا برے عمل سے توبہ کیا، ان ساری چیزوں میں اس دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والے کے نامہ اعمال میں اس کا حصہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ آئیے، وہاں سے ایک شاخ اور پھوٹی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھی۔ اب ان کے ذریعے سے، اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے جتنے لوگ خیر کے راستے پر آئیں گے دنیا بھر میں ان سب کا نامہ اعمال میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ پھر ان کے ذریعے سے، پھر ان کے بیچ میں وہ واسطہ، پھر یہ سارے خیرات میں بھی حضرت نانوتوی کا حصہ لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو مولانا الیاس نہ ہوتے۔ بے شک۔ تو اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک نیک عمل کا جاری کرنے والے کا میٹر، دنیا کے سارے میٹر فیل ہو سکتے ہیں، وہ میٹر کہاں تک جائے گا اس کا کوئی انداز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے برا عمل شروع کیا، مثال کے طور پر جس نے شادی ہال بنایا ہوگا سب سے پہلے، یا شادی ہال بنا کر کے جس نے شادی کیا سب سے پہلے شادی ہال میں، اب دنیا میں شادی چاہے جہاں جہاں ہوگی شادی ہال میں اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ ایک صاحب ایک اللہ والے کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت وہ ہم شادی ہال ہم نے بنوایا ہے، آپ حضرت دعا کر دیجئے۔ کہنے لگے آپ کی شادی ہال کے لیے ہم دعا کریں تو لوگ بدحال ہو جائیں گے۔ بھائی آپ کا 50,000 کرایہ، 1.25 کرایہ، 1.25 کرایہ، 80,000 کرایہ، تو لوگوں کی بدحالی کے لیے، آپ کے حال کی ترقی کے لیے پھر دعا ہوگی۔ کہنے لگے ایسی چیز کی دعا بھی نہیں کرانا مکروہ، جانا بھی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال تو اس طرح کی جو بھی چیزیں، فضول چیز ہو یا ناجائز چیز ہو یا حرام چیز ہو، اس کی بنیاد جس نے رکھی، چاہے وہ مسلمان ہو، تو اس کے پیچھے جتنے لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان سب کے اب حالانکہ یہ بندہ، اس کی اولاد بہت نیک بن گئی ہوں، سب حاجی، نمازی، جماعتی سب ہو گئے ہوں، لیکن اس بندے نے ایک برے کام کی شروعات کیا تو جتنے لوگ اس میں لگے رہیں گے جب تک، تو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ اس کا نامہ اعمال میں نقطہ لگتا چلا جائے گا۔ اللہ ایسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دوسری شکل یہ ہے کہ جس نے جو برا عمل کیا ہوگا تو جتنے لوگ اس کے پیچھے کرتے رہیں گے اس کی برائی، ان سب کی برائیوں میں اس کا بھی حصہ لکھا جائے گا۔ اور اس سے سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ حابیل اور قابیل میں جب جھگڑا ہوا تو جو قتل ہوا، اب دنیا میں جتنے مرڈر ہوں گے تو ان سب کے مرڈر میں، ہر ایک مرڈر میں جتنا گناہ اس قتل کرنے والے کا ہوتا ہے اتنا ہی گناہ اس حابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا اور لکھا جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اس پروردگار سے جو کریم ہے۔ خداوند قدوس نے یہ 4-5 چیزیں قیامت کی حولناکیوں کا ہلکا سمندر یہاں بیان فرما کر، اس کے پہلے بہت سی جگہ آئی ہیں، اور میں نے کہا کہ قرآن پاک میں 3 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے 3 چیزیں بتائی ہیں، ایک توحید، دوسرے رسالت، اور تیسری آخرت۔ تو آخرت کو سمجھانے کے لیے یہاں پر فرمایا کہ انسان ما غرک، یہ قیامت کی حولناکیاں بیان فرما کر کے کہا کہ دیکھو اس دن جو بندہ کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ تو بہت اچھا، جو ناکام رہا ان حولناکیوں کے بعد وہ بہت ہی زیادہ بدبخت اور نامراد ہوگا۔ اور نامراد کون ہوگا؟ جو ناکام رہا۔ تو ناکام رہنے والے سے اللہ سوال کر رہے ہیں،
ابھی وہ منظر آیا نہیں ہے، لیکن اس ہولناکی کو سوچو، اور ایسے خطرناک منظر کا سامنا کرنا ہے ہر انسان کو، اچھے برے اعمال کا جزا اور سزا دیکھنا ہے، لہذا اس سے پہلے اپنے اعمال کو سدھارو، اس سے پہلے ان منظر کا محاسبہ کرو۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یعنی گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے بچہ ہے کہ ابھی امتحان آیا نہیں، لیکن گویا کہ فیصلہ یہ ہو گیا، ارے فیل ہو گیا تو، پتا کتنا بڑا موقع تھا لیکن تو نے موقع گوا دیا اور تو فیل ہو گیا۔ ایسا اب وہ بچہ کیا کہے گا؟ ارے بابا ابھی ایگزام آئے ہی نہیں، آپ فیل ہونے کے بارے میں کیسے کہہ رہے ہیں؟ لیکن اس کی نشانات، اس کے اعمال بتا رہے ہیں، اس کی تعلیم سے بے توجہی بتا رہی ہے، اس کا اسکول میں نہ جانا بتا رہا ہے، اس کا ہر دم کھیل کود میں لگا رہنا بتا رہا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا۔ خداوند قدوس نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اسے ہی کیا کہ تو اگر راہ راست سے، دین سے، اللہ کے رسول سے، قیامت سے اگر تو غافل ہے تو گویا کہ تو وہاں پر کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس پروردگار سے جو کریم ہے۔ یہاں ربی اللہ نہیں کہا بلکہ کریم کہا۔ کریم یعنی وہ کریم، وہ پروردگار اتنا کریم ہے کہ تم نماز پڑھو، تہجد پڑھو تو بھی تمہیں ناشتہ کرائے گا، چائے پلائے گا، فجر پڑھو تو بھی ناشتہ کرائے گا، اور اس کے بعد ذکر کرو تو بھی ناشتہ کرائے گا، تلاوت کرو تو بھی ناشتہ کرائے گا، اور اگر کچھ بھی نہ کرو، شراب پی کر سو جاؤ تو بھی صبح میں چائے پلائے گا، ناشتہ کرائے گا، سب وہی صحیح۔ اب یہاں پر آدمی سوچتا ہے یار بتاؤ ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم بھی وہی چائے پیتے ہیں، وہی تو کھاتے ہیں، اور یہ اس نے سب کچھ نہیں کیا، یہ تو ہم سے اچھا ناشتہ کر رہا ہے یار۔ ہونا یہ چاہیے تھا دنیا میں کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ کہتے تھے جو صبح میں نہیں فجر پڑے گا وہ ناشتہ کرنا چاہے گا تو ناشتہ نہیں کرے گا، یہاں پر ہڈی اٹک جائے گی۔ یہاں پر اللہ نے ایک ڈھکن لگایا ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ ڈھکن بند ہو جاتا ہے نا، اور جب پھر وہ مشین چالو ہو جاتی ہے اندر کی ہاضمے کے لیے، اور اللہ نے یہ ایک بہت بڑا ایک بزرگ نے لکھا ہے ہمارے اندر جو نظام ہے ہاضمے کا اور بہت سی چیزوں کا نظام ہے، سانس لینے کا، ہاضمے کا، خون کے دوران کا، یہ بھی ایک کائنات ہے۔ اور کہنے والوں نے کہا کہ ایک انسان بھی ایک عالم ہے، انسان بھی کیا ایک عالم ہے، یعنی اس کے اندر بھی ایک دنیا سمائی ہوئی ہے، دنیاوی نظام ہے۔ تو وہ ڈھکن وہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے ایک مہمان گئے، انہوں نے کھانا وانا کھلایا، اس کے بعد ان کو مہمان خانے میں بیٹھال دیا، بستر لگوا دیا تھا۔ صبح حضرت تہجد کے بعد گئے کہ لاؤ دیکھیں مہمان کو وہ جگا دیں، تو وہ مہمان صاحب ایسے ٹیک لگا کر کے سو رہے ہیں۔ وہ سلام کیا انہوں نے، ان کی آنکھ کھل گئی، ارے ہم نے آپ کے لیے بستر لگوایا تھا، آپ سوئے نہیں؟ کہنے لگے نہیں حضرت میں ایسے ہی سوتا ہوں۔ یہ کیا بات، ایسا کیسے سوتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت وہ ہمیں ایک بیماری ہے، اگر میں لیٹ کو سو جاؤں تو میرا سارا کھانا اوپر آ جائے گا، منہ پر آ جائے گا، اس لیے میں کئی سال سے اسی طرح سوتا ہوں۔ تو وہ بیماری کیا تھی؟ وہ جو ڈھکن تھا یہاں پر بند ہونے کا وہ خراب ہو گیا، خداوند قدوس۔ اب وہ ڈھکن، اب آپ کہہ رہے ہیں صاحب خراب ہو گیا تو کیسے وہ سمجھیں گے؟ ایک آدمی کھانا کھائے ہو، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر بعد آپ اس کو الٹا لٹکا دیجیے تو اوپر نہیں آئے گا کھانا، آنا چاہیے نا اوپر، لیکن نہیں آتا، کیوں؟ وہ ڈھکن روکتا ہے، سمجھے؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ لیکن وہی وہ ڈھکن خراب ہو گیا تو اس لیے وہ صاحب اگر لیٹتے ہیں تو فوراً کھانا اوپر آتا ہے۔ تو خداوند قدوس نے کتنا اچھا نظام بنایا کہ ہر قدم قدم نہیں، لمحہ بلمحہ اللہ کی نعمتیں برستی رہتی ہیں، لمحہ بلمحہ، اور اس کی نعمتوں کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ کیسا کریم ہے، کریم کیسا، دنیا کا کوئی ایسا کریم ہے ہی نہیں۔ دنیا کا کریم تو یہ کہ صاحب اگر اس نے 1 لاکھ دیا تو سوچتا ہے اسی حساب سے میرا شکرانہ ادا ہو، 1000 دیا تو 10 لاکھ دیا تو اسی حساب سے میرا شکرانہ ادا ہو، اور اس کے بعد 2 مرتبہ گیا، 4 مرتبہ گیا تو بعد میں، اور اگر کہیں سن لیا اس بڑے سے بڑے کریم نے، بڑے سے بڑے سخی نے، بڑے سے بڑے بادشاہ نے کہ یہ ہماری غیبت کرتا ہے، ہماری برائی کرتا ہے، ہماری مخالفت کرتا ہے، یا ہمارے اشارے پر کام نہیں کرتا، تو فوراً وہ ہاتھ روک لے گا۔ وہ کریم ایسا ہے کہ تم اس کو مانو تو بھی دیتا ہے ویسے ہی، نہ مانو تو بھی دیتا ہے، عبادت کرو تو بھی دیتا ہے، نہ کرو تو بھی دیتا ہے، اس کو گالی دو تو بھی دیتا ہے، اس کی بغاوت کرو تو بھی دیتا ہے، اس کی عبادت کرو تو بھی دیتا ہے۔ ایسا کریم ہے وہ، اور اس کریم سے تم نے دھوکے میں رکھا ہے، تم اس کریم سے دھوکے میں ہو کہ اس کریم کو تم پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہو۔
اس کریم نے قدم قدم پر تمہیں اپنی وجود کی نشانیاں دکھائی ہیں، بے شمار دکھائی ہیں۔ اب وہ کریم کیسا ہے؟ اللہ نے یہاں پر اور علامات بتائی، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر سیدھا کیا اور پھر وہ بالکل برابر کیا، ٹھیک کیا، پیدا کیا، ٹھیک پیدا کیا اور بالکل برابر پیدا کیا۔ برابر 2 آنکھ، 2 کان، ناک کے 2 سوراخ اور ہونٹ کی سائز اور دانت اور گال، یہ صرف اتنا چہرہ دیکھ لیجئے آپ، 100 کروڑوں انسانوں کے چہرے الگ ہیں، ہے بھائی؟ کسی کی آنکھ ادھر سے ادھر اگر ہو جائے تو صاحب ہے، ارے آپ وہ آنکھ تو چھوڑو، پوری فیملی کے لوگ 10,000 روپے کر کے 2 گاڑی کر کے لڑکی دیکھنے گئے، اب صاحب کیا ہوا؟ پسند آئی؟ نہیں جی سب تو ٹھیک ہے لیکن لڑکی چشمہ لگاتی ہے۔ صرف روشنی اللہ نے کم کر دیا تو رشتہ جلدی ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر ہر ایک انسان کی آنکھ ادھر، کسی کی یہاں رہتی، کسی کی ایک آنکھ یہاں رہتی، کسی کی ادھر رہتی، اور ایک انسان کہتا ہے یار مجھے لڑکی چاہیے تو جس کی 2 آنکھ برابر ہو، تو پورا ملک ڈھونڈ ڈالتا، ایسی جلدی ملتی نا، ایک کان ادھر رہتا، ایک کان یہاں رہتا، اور کسی کے 2 کان برابر رہتے۔ تو اللہ نے سب کے سارے انسانوں کے سارے اعضاء برابر بنائے اور سب کا جدا گانا بنایا۔ ارے ابھی یہ دیکھیے، یہ لاک ڈاؤن ہوا، کورونا، اب اس میں صرف اتنی چیزیں الگ ہیں۔ ارے بابا آنکھ برابر ہے سب کی، کان برابر، لیکن آدمی کہتا ہے مال کٹاؤ۔ ارے دیکھیں تو کون ہے؟ لائن میں سب کھڑے ہیں لیکن کہتا ہے مال کٹاؤ ذرا، ہم پہچانے نہیں ابھی۔ صرف اتنا فیس اللہ نے کیسا سب کا الگ کیا۔ 600 کروڑ انسان ہیں، کتنے ہیں؟ 6 کروڑ نہیں، 600 کروڑ انسانوں کے چہرے، یہ اتنا فیس الگ کیا ہے۔ کہاں سے کتنا بڑا خزانہ ہے اس کا۔ اور یہ ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو آدمی ذرا سی ایک سی 6 انگلی ہو گئی تو معیوب ہو گیا، 4 انگلی ہو گئی انسان کی تو کیا ہوا؟ عیب ہو گیا۔ خلقک فسواک، یہ ہے ٹھیک پیدا کیا اور ٹھیک پیدا کیا۔ اگر کسی کا ٹھیک نہ ہو تو فوراً آدمی نام رکھتا ہے۔ وعدلک، اور برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا اس نے پیدا کیا، اس نے ترتیب دیا تم کو۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم کیا کرتے ہو اس کے باوجود، ان ساری خداوند قدوس کی ظاہر و باطن نشانیوں کے باوجود تم اللہ کی نعمتوں کو ماننے کو تیار نہیں۔ اگر مانتے تو قیامت کے دن کا استعداد تمہارے دل میں رہتا، تم اللہ کی ملاقات کا یقین کرتے اور اسی اعتبار سے تم اعمال کرتے، بلکہ تم جھٹلاتے ہو اس انصاف کے دن کو۔ حالانکہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر نگراں مسلط ہیں۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے تو اس کے گواہ کتنے ہیں؟ 4 گواہ ہیں، اس میں سے ایک گواہ کون ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ ہمارے کرامن دائیں اور بائیں کے فرشتے ہر دم ہر حرکت کے دکھتے ہیں۔ وہ میں صاحب آئے تھے پیسہ لینے اور میں ان کو دینے والا ہوں، 25,000 روپے بیچارے کے دن سے مانگ رہے تھے، اور وہ تم کب دو گے؟ ہم ادھر بات کر لیں، اور سامنے وہ ہمارا دوست بیٹھا اشارہ کر دیا۔ وہ اشارہ کبھی کبھی کیمرہ بھی ہو سکتا ہے کیچ نہ کرے، لیکن یہ کیچ کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ہم نے فوراً کہہ دیا، فوراً اشارہ کر دیا۔ اب کیا کہتا ہے یار، اس نے وعدہ کیا تھا اور کہا کہ ہاں ہم کو آؤ، تم آؤ، میں دیتا ہوں، پھر اچانک کیا ہو گیا اس کے دماغ میں؟ اب یہ بیچارہ سوچتے ہوئے جا رہا ہے واپس، کیا بات ہے؟ اور وہ اشارے میں کیا، اشارے میں بات ہو گئی صاحب۔ تو یہ اس طرح کی ہر حرکتوں کو ہماری کون نوٹ کرنے والے ہیں؟ کرامن کاتبین، ہر چیز کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اور یہ کیوں؟ اللہ کو ضرورت نہیں تھی اس کو لگانے کی ان کو، لیکن اللہ نے تمہاری زبان بند کرنے کے لیے اس کو لگایا ہے۔ ہاں کہ تم، اللہ آپ نے ویسے ہی لکھ لیا ہوگا، 600 کروڑ انسان ہو ہیں، آپ کو جملنگ ہوئی ہوگی، آپ نے ہمارا نامہ اعمال اس کو دکھا دیا، اس کا دکھا دیا، اس کا نامہ اعمال ہمارے ساتھ جوڑ دیا، ایسا ہوا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ فرشتے لگائے ہیں تاکہ ہر ایک کا رجسٹر وہ خود لے کے آوے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، وہ لوگ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، یعنی اپنے اعمال کی بنیاد پر۔
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک جو گنہگار ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ لوگ انصاف کے دن، قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ کس میں؟ جہنم میں داخل ہوں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہاں غائب ہونے والے نہیں ہوں گے کہ صاحب کوئی آدمی وہاں سے غائب ہو جائے۔ ارے سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، مان لیجئے 1000 لوگوں کا مجمع ہے اور وہاں کورونا چیک ہونے لگا، اب پیچھے سے 10 لوگ غائب ہو جائیں گے، ہاں؟ تو وہاں ایسا نہیں ہوگا، سب لوگ اللہ کی نظروں میں ہوں گے، اور تم اس پروردگار کو کیا ہے؟ دھوکہ دے رہے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اچھا انسان دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ حالانکہ دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا ہے نا۔ ہمارے یہاں مثال تو ہے، چھوٹے بچے ہمارے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور ہم ہنسنے لگتے ہیں۔ دیکھ لو ذرا، آج ہماری 40 سال کی عمر اور یہ ہم کو بنانے لگا ہے۔ کل کا بچہ، کل کا ہمارے سامنے کا پیدا اور ہمارے سامنے ایسا بولا جس لگنا مجھے۔ تو اللہ کتنا بڑا صبر والا ہے، کتنا بڑا کریم ہے کہ ہم کتنے کھیل کرتے ہیں اور اللہ کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کو معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور ایک گھور پر گئے، کوڑا کرکٹ جہاں پڑا رہتا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس کو کوئی خریدے گا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ بالکل نہیں۔ کوئی رہنا یہاں پسند کرے گا؟ تو فرمایا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس سے خطرناک اور گندی چیز دنیا کی ساری عیش و عشرت، اور اگر دنیا اگر واقعی لائق قدر ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ میں نماز وغیرہ کی سہولیات کے لیے ٹرین میں جب سفر کرتا ہوں تو اگر آسانی سے سیٹ مل جاتی ہے AC 3 ٹائر میں تو اس میں بکنگ کراتا ہوں۔ تو اب ہم جیسے حالانکہ کپڑے میں الحمدللہ صاف ستھرے رہتے ہیں، پھر بھی جب ڈبے میں چڑھنے لگتا ہوں جہاں سے ٹرین نکلتی ہے، فیض آباد سے کبھی لکھنؤ سے، تو آدمی کہتا ہے، جو VIP لوگ رہتے ہیں اپنے آپ کو جو VIP سمجھتے ہیں، جو دنیا کے دھوکے میں کہتے ہیں AC ہے، AC ڈبہ ہے، ہاں ہم کو کہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، یعنی آپ کہاں چڑھ گئے صاحب، اس کے لائق تو ہم ہیں، ہے نا؟ تو وہ جو ہے اب وہ ٹرین چلی ہم بہرحال، اب وہ جب ٹرین لاج اسٹاپ میں پہنچتی ہے تو سب مسافر جب اترنے لگتے ہیں تو اس میں پھر گندے کپڑے والے، میلے کپڑے والے، ٹی شرٹ پھٹی اور انڈر ویئر میں آ جاتے، تب کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا صاحب ہے کہاں تو AC میں آج چڑھ گیا، سلیپر میں چڑھ گیا، کیسا کر رہا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ کیوں نہیں پوچھتا صاحب؟ اس لیے سے کچرا بٹورنے جا رہے ہیں، اندر کچرا بٹورنے جا رہے ہیں، کچرا لینے، باٹل ہے اس میں، ڈسپوزل گلاس ہے، پیالی ہے، کیا کیا ہے، سب بٹورنے، تو کوئی نہیں پوچھتا ان کو، کوئی روکتا نہیں ٹوکتا نہیں، کچھ نہیں۔ ایسا ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قیامت کے دن ہنسیں گے، ارے 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 دنیا کے کچرے کے چکر میں اس نے جنت برباد کر لی اپنی، دنیا کے کچرے بٹورنے کے چکر میں اس نے اللہ کو دھوکہ دیا، جھوٹ بول دیا، اور یہ کر لیا اور یہ کر لیا، اور آج جنت سے دور کر دیا گیا۔ جیسا کہ اگر کوئی آدمی ان کو کہے ارے صاحب نہیں نہیں AC میں نہیں آنا ہے، یہ دیکھو AC ہے، اگر کچرا بٹورنے والے کو کوئی روکتا ہے کبھی؟ کوئی ان کو بھگاتا ہے؟ نہیں بھگاتا ہے، ان کے لیے وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور وہ کچرا بٹورنے والے کیا کرتے ہیں؟ اس میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ جلدی سے چاہتا 4 بوتل میں لے لوں اٹھا کے، اور دوسرا چاہتا میں لے لوں اٹھا کے جلدی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال جو دے رہے یہی، حضور نے فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلابا، کہ دنیا مردار ہے، دنیا کوڑے دان ہے، اور اس کے طلب کرنے والے یعنی ہر دم اس میں لگے رہنے والے، اللہ کے اعمال کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے اس میں ہر وقت لگے رہنے والے ویسے ہی۔ کیسے؟ جیسا کہ وہ اس میں ہیں، جیسا کہ کچرا بٹورنے والے جھگڑا کرتے ہیں تو صاحب اچھے لوگ کبھی ان پر دھیان بھی نہیں دیتے، تو ایسا ہی مثال ہماری ہے کہ صحابہ کرام VIP لوگ ہیں اور ہم کیا ہیں؟ کچرا بٹورنے والے۔ وہ کہیں گے ارے 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 اس نے اپنی دنیا کو، دنیا یہ کچرے کے چکر میں جنت جیسی ایسی جگہ کی چھوڑ دیا اس نے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما ادراک ما یوم الدین، وما، تو وہاں پر بات یہ چل رہی تھی وہاں سے کوئی غائب نہیں ہوگا، کہاں سے؟ میدان محشر سے جب جنتیوں جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور جب اعلان کیا جائے کو چلو جہنم میں، تو صاحب وہ کوئی آدمی کسی کو گولی دے کر کے جا نہیں سکے گا، کسی فرشتے کو، فرشتوں کی بھی نظر رہے گی اور اللہ کی نظر رہے گی،
وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کے دن، انصاف کا دن کون سا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر بتلایا جاتا ہے کہ انصاف کا دن کیا ہے۔ اس دن، انصاف کا دن وہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کا مالک نہیں ہوگا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، نہ کوئی کسی کی سفارش کرے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی۔ سفارش وہی کرے گا جس کو الا من اذن ربی، جس کو اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی، اللہ کی جانب سے جس کو کوٹا ملے گا وہی لوگ سفارش کریں گے، اور سفارش ہر ایک کی وہ لوگ نہیں کریں گے بھائی، ہیں سفارش کرنے والے بھی ہر ایک کی نہیں کریں گے۔ پہلی بات، ان تک کوئی پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ سفارش کرنے والے کون؟ جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اور وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین، یہ 4 کوٹے کے لوگ ہیں، یہ 4 کوٹا ہے، ان کو سفارش کی اجازت ملے گی۔ اب بہت سے لوگ سوچتے کیا ہیں یہاں پر دنیا میں کہ جو ہے ارے یار قیامت کے دن چلو سب کام ہو جائے گا یار، چلو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ جب یہاں پر آپ صاحب سی ایم تک آپ یہاں کے نہیں پہنچ پاتے، منسٹر تک جلدی پہنچنا نہیں ہوتا جب تک بیچ والے کو نہ پکڑیں، اور بیچ والا کیسا؟ جو منسٹر کا مقرب ہو، تو قیامت کے دن جس میں صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی اور اللہ باقاعدہ کوٹے کا اختیار دے گا، تو وہاں آپ کیسے پہنچ پائیں گے؟ اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا کہ ہمیشہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، جو اللہ کے خاص بندے ان کی صحبت میں رہنا چاہیے، ان کے مقرب اتنا ہو جائیے کہ وہ آپ کو پہچاننے لگے، وہ پہچاننے لگے، تاکہ قیامت کے دن اگر کبھی گاڑی پھنس جائے خدا نہ خواستہ تو پہچان وہ دیکھ لیں، ارے وہ دیکھو وہ میرا خاص دوست تھا، یہ میری بڑی قدر کرتا رہا۔ ایک حضرت ہیں، حضرت مولانا منیر صاحب ہمارے شیخ ہیں، تحدیث نعمت کے طور پر بتا، آج وہ رات میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ ان کے سفر کو قبول فرمائے، اپنے گھر کے 5 لوگوں کے ساتھ۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک صاحب نے خواب دیکھا بمبئی کے، انہی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ہفتے میں تقریباً 70 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ 1.25 کروڑ درود پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، جمعرات کی شام سے جمعے کی شام تک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم صاحب کے خواب میں آئے، بمبئی کے ایک بڑے عالم کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو۔ حضور نے فرمایا مولانا منیر میرے اہل بیت میں ہیں، آج وہ رات میں جا رہے ہیں عمرہ کرنے۔ تو ایسے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنا کہ اگر وہاں پر گاڑی بچ جائے تو وہ یہ ارے ان کو بلاؤ بھائی، وہ کہاں ادھر پھنس رہے ہیں بھائی، ان کو بلاؤ۔ اسی لیے جو پہلے کے ہمارے بہت سے مطلب عالم علماء تو تھے ہی، بہت سے لوگ تھے جو اللہ والوں سے بڑی پکڑ بنایا کرتے تھے اور بڑا خاص قربت رکھتے تھے، تاکہ جو ہے ایسے وقت میں کیا ہو، کچھ وہ ہو جائے تو صدیقین شہداء صالحین جن کو اللہ اتھارٹی دیں گے انہی کی سفارش قبول ہوگی، اور باقی کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کسی کو نہ نیکی دے سکے گا اور نہ کسی کو اپنا گناہ دے سکے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن فیصلہ صرف کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا، باقی کسی کا کوئی بس نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قیامت کا استعداد نصیب فرمائے، اور اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو اس حالات میں اور اس پرخطر ماحول میں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہے اس وقت جب میں نے 1 مرتبہ تفسیر کیا تھا تو اس وقت لاک ڈاؤن کی آخری شک چل رہی تھی، شاید رات کا لاک ڈاؤن تھا، تو لاک ڈاؤن کی برکت تھی کہ لوگ زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ مجھے تو لگتا ہے پھر تب تو لاک ڈاؤن ہی رہنا چاہیے کہ لوگ دین سے قریب ہوں، نماز سے قریب ہوں، اللہ کے گھر سے قریب ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ حالات ڈالنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں کہ جو ہے اب سے تم سمجھ جاؤ، پھر بھی اس وقت میں ایسے حالات میں جو لوگ سمجھ گئے وہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل فرما، قرآن و سنت کی صحیح اور سچی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین سے، اپنے نبی سے، اپنی نبی کے اعمال سے ہمیں قربت نصیب فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کی تفسیر یا اللہ اس مسجد میں ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کے فیصلے فرمائیے، آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ اور ساری
ساری مسجدوں میں قرآن پاک کی تفسیر کی کا نظام قائم کروا دیجیے۔ میرے مولا لوگوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن سے لوگوں کو قریب کر دیجیے، دین سے قریب کر دیجیے، سنت و شریعت سے قریب کر دیجیے، بے دینی سے دور کر دیجیے، بے دینی سے دور کر دیجیے، ہمارے گھروں سے محلوں سے بے دینی کو ختم فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمارے گھروں میں 100% دین کو زندہ فرما دیجیے، دین کے اعمال کو زندہ فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہماری اصلاح فرما دیجیے، ظاہری اور باطنی اصلاح فرما دیجیے، گھر کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہماری خانگی کی زندگی کی اصلاح فرما دیجیے، یہ کاروبار کی زندگی کی اصلاح فرما دیجیے، معاملات کی اصلاح فرما دیجیے، معاشرت کی اصلاح فرما دیجیے، ایمان کامل عطا فرما دیجیے، توحید کامل عطا فرما دیجیے، اخلاق کامل عطا فرما دیجیے، اخلاص کامل عطا فرما دیجیے، احسان کامل عطا فرما دیجیے، امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے وہ تمام اساتذہ اور مشائخ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی مکمل مغفرت فرما دیجیے، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ہے اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات میں رحمت فرما دیجیے، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، قرض داروں کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما دیجیے، امت کے مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو آسان فرما دیجیے، ہر طرح کی خیرات و برکات ہم سب کو عطا فرما دیجیے، ہر طرح کی شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت کی مکمل حفاظت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ